أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكنونة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران مظلوم کربلا، آج یوم تاسوعا ہے. آج محرم کا 9واں دن ہے. مقاتل نے اپنے اندر یہ مرقوم فرمایا ہے کہ آج کے دن عصر تاسوعا کو 9ویں محرم بعد الظہر یعنی قبل از غروب عصر عاشور عصر تاسوعا کو دشمن نے چاہا تھا کہ خیام حسینی پر حملہ کیا جائے. عزاداران مظلوم کربلا، جس طرح گزشتہ چند مجالس میں ذکر ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، اس بنا پر ہم محتاج ہیں، ہم نیاز مند ہیں امام حسین کے. ہمیں ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کی. ہمیں ضرورت ہے امام حسین کے اس فرش عزا کی. ہمیں ضرورت ہے ان جلوسہائے ماتم کی. ہمیں ضرورت ہے اس تعزیہ داری کی. محرم الحرام جو ماہ عزا و بکا ہے، علماء فرماتے ہیں حقیقی ماہ محرم الحرام تکرار ناپذیر ہے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محرم الحرام جو سن 61 ہجری میں جس نے اپنا چاند افق آسمان پر طلوع فرمایا تھا، ویسا محرم الحرام تکرار ہو سکے. وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں، وہ مصائب، وہ درد و الم کی کہانیاں، وہ ظلم و ستم و جور ہرگز تکرار نہیں ہو سکتے. بلکہ یوں کہیں کہ یہ زمانہ اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے کہ محرم
اپنے تمام تر حقائق، اپنے تمام تر اسرار، اپنے تمام تر لطائف کو لے کر اس افق زمین پر دوبارہ طلوع ہو سکے۔ کیا ہوگا اگر رونما ہو گیا؟ اگر وہی چاند دوبارہ اس زمانے میں طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ارباب اعضاء، علماء فرماتے ہیں کہ آسمان تاب نہیں رکھتا کہ ہمارے سروں پر صاحباں رہ سکے اگر وہ محرم دوبارہ تکرار ہوتا ہے اپنی تمام تر حقائق اور اپنے تمام تر اسرار کے ساتھ۔ بلا فاصلہ آسمان زمین کے اندر دھنس جائے گا، ادھر سے زمین بھی اتنی طاقت اور مجال و جرت نہیں رکھتی کہ یہ آسمان کا گرنا سہ سکے۔ لذا خداوند متعال نے ہر سال محرم الحرام کے چاند کو اپنے افق آسمان پر طلوع کر کے اس حقائق محرم میں سے ایک حقیقت کو ہر سال نازل کرتا رہتا ہے۔ جو بھی حقائق، جو بھی وقائع، جو بھی اسرار عاشورہ رکھتا ہے، ہر سال ان کا ایک اثر، ان کی ایک حقیقت، ان کا ایک راز محرم میں نازل ہوا کرتا ہے۔ اور آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، حی علی العزاء، حی علی البکاء۔ جو اس کاروان کا حصہ بننا چاہتا ہے، جو کاروان نینوا کا ہمراہی بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ سید الشہداء کے قدم بقدم کے ساتھ ساتھ اپنے قدم رکھے، سید الشہداء کے نقش قدم پر چلے، تو آئے فرش عزا پر بیٹھے، کیونکہ فرش عزا میں ہی اس چیز کی جرت اور تحمل کی طاقت ہے کہ اسرار عاشورہ کو نازل کر سکے۔ زمانے کی دیگر وسائل اور سامان میں اتنی جرت و طاقت نہیں کہ محرم الحرام کے حقائق کو اپنے آپ پر نازل کر سکے۔ فرش عزا بہت قیمتی چیز ہے، اسی میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہر سال حقائق عاشورہ میں سے ہر ایک حقیقت کو نازل کرتا ہے، اسرار عاشورہ کو اسی فرش عزا پر بلاتا ہے۔ جو فیوزات، جو برکات، جو آثار حقیقی محرم رکھتا ہے، ان فیوزات کو یہ فرش عزا اپنے آپ میں لیتا ہے۔ لہذا فرش عزا کو قیمتی سمجھیے، فرش عزا کو عزت و احترام سے دیکھیے، ان کے آداب کا ملاحظہ کیجیے، رعایت کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر سال محرم جب آتا ہے تو خداوند متعال عاشور کے فیوزات ان فرش عزا پر تقسیم کرتا ہے، اپنے فیوزات، اپنی رحمت واسعہ اور عریضہ کو کھولتا ہے، ان کے در ان فرش عزا پر آنے والے مومنین کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو فیوزات عاشورہ میں اصحاب و انصار امام حسین پر
نازل ہوئے تھے وہ در جب کھلتے ہیں تو بہت سارے فیوزات، آثار، برکات بکھر کر اس فرش عزا پر مختلف مومنین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ لہذا جب مجلس میں تشریف لے جایا کریں تو اپنے آپ کو ایک عام انسان تصور مت کیا کیجیے۔ عارف اور حقیقی عارف، انسان عارف، حضرت آیت اللہ شیخ بہجت کا مشہور جملہ ہے کہ اگر تم مجلس میں جا رہے ہو تو اگر کوئی دوست آپ کا احباب میں سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو ان سے کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ اس فرش عزا کو کربلا کے ساتھ مثال دیتے ہیں، تمثیل دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری فیوزات، یہ برکات، یہ آثار کیوں؟ کیا فلسفہ ہے ان کا؟ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ انہی زحمات کا، انہی عبادات کا نتیجہ ہے جو نبی اکرم نے اس ماہ محرم الحرام میں انجام دیے ہیں۔ یہ انہی عبادات، یہ انہی زحمات کا نتیجہ ہے جو شب عاشور سے لے کر ظہر عاشورہ تک امام حسین علیہ السلام نے انجام دیے ہیں۔ انہی عبادات کا نتیجہ ہے جو انصار امام نے انجام دیے ہیں، اصحاب امام نے انجام دیے۔ تو یہ فرش عزا عاشورائی فیوزات کا حامل ہے۔ ان فیوزات کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ شب عاشور کی عبادت آپ سب لوگوں نے سنی ہے۔ اصحاب امام کس قدر شوق و ولع رکھتے تھے امام کی رکاب میں شہادت کے۔ جب امام خیمے میں تشریف فرماتے، جب اس کے بعد اصحاب کو منازل اور جنت کی سیر کروائی، معراج کروائی، اس کے بعد کیا منظر ہوتا ہے شب عاشور کا خیام حسینی میں؟ یہی منظر ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ ایک خیمہ مخصوص کیا جاتا ہے کہ جہاں پر تمام اصحاب و انصار امام حسین عبادت خدا میں مشغول نظر آتے ہیں۔ کوئی رکوع کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی قیام میں مشغول ہے، کوئی سجدے شکر اور سجود میں مشغول نظر آتا ہے تو کوئی دعا پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مناجات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش الہی کے فرشتے زمین پر ظاہر ہوئے ہوں، کہ جن کا کام فقط عبادت کرنا ہوتا ہے، جن کا قیام جو رکوع کرنے والا ہے وہ رکوع کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کا قیام، جن کا مشغلہ، جن کی مصروفیت قیام ہوتی ہے وہ قیام میں نظر آتا ہے، جن کی مصروفیت مناجات ہوتی ہے وہ مناجات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور عرش کو فرش پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ فرشتے عجب کی عجیبانہ نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کام تو ہمارے ہیں کہ ہم قیام میں مشغول رہتے ہیں، ہم رکوع میں مشغول رہتے ہیں، ہم سجود میں مشغول رہتے ہیں، ہم مناجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ آج کی شب ایسا کیا معجزہ کر دیا امام حسین نے کہ وہی سما باندھا گیا ہے جو عرش علا پر ہم باندھا کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ عرش علا کو اپنی تمام تر حقائق کے ساتھ متمثل کر کے زمین پر امام حسین نے لا کر کھڑا کر دیا،
اور دشمن کو یہ بتلایا اگر بہشت چاہتے ہو، اگر عرش اولا کی سیر چاہتے ہو، اگر قرب خدا چاہتے ہو تو چلے آؤ، ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ شب عاشور کا راز تھا، یہ شب عاشور کی عبادت تھی۔ عبادت کا خشوع اور خضوع آپ نے سنا ہوگا، لیکن شب عاشور کو اصحاب حسین مسکراتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کل ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے کہ جس سورج میں ہم اپنے تمام تر یاور و مددگار کے ساتھ، حتیٰ کہ ولی خدا امام حسین کے گلے پر چھری پھرنے والی ہے۔ یہ مسکرانا کیسا ہے؟ یہ وہی مسکرانا ہے وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسًا، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر حسین کا ساتھ دیا ہے۔ مسکرانا اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم جو منزل چاہتے تھے، ہم جو مقصد چاہتے تھے، اسی مقصد پر ہیں، اسی مقصد کے قریب ہیں، لقاء اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہی اشتیاق، وہی شوق ہے جو مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مہلت ایک رات کی امام حسین کی طرف سے دی گئی تھی۔ امام حسین جانتے تھے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو ہم سے ملحق ہونے والے ہیں، ان کا حق ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ مہلت دیتے ہیں کہ آؤ، دروازہ کھلا ہے، دستگیری کے لیے میں حاضر ہوں، ہدایت کے لیے میں حاضر ہوں، مشکلات سے نجات کے لیے میں حاضر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام ایک شاعر سے فرماتے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، امام ان سے فرماتے ہیں کہ مصائب پڑھیں، میرے جد امام حسین کے مصائب پڑھیں۔ جیسے ہی وہ مصائب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اہل خانہ جو اس محفل میں موجود تھے گریہ و زاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلند و بالا آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ جب وہ شاعر اپنی مجلس تمام کر چکا تو امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ خدا تم پر رحم کرے، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو تم محفل میں افراد دیکھ رہے ہو، ان سے زیادہ ملائکہ گریہ کر رہے تھے۔ یہ جو اس مجلس میں زمینی مخلوق کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان سے کہیں زیادہ آسمانی مخلوق فرش عزا پر آئی ہوئی تھی اور آپ کا مصائب سن کر گریہ کر رہی تھی۔ یعنی حسینی قافلے سے جو بھی منسلک و مرتبط ہوگا، وہ فیوزات سے، برکات سے اپنا دامن بھر کر لے جا سکتا ہے، شرط ہے کہ اہلیت ہو۔ حقائق عاشورہ میں سے یہ ایک کشف کی صورت شب عاشور کو مثال کے طور پر ہمیں بتلائی جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری حقائق ہیں جو شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب پر ظاہر کی تھی۔ امام صادق فرماتے ہیں انہم کشف لہم الغطاء۔ اصحاب حسین کے بارے میں شب عاشور کی رات کا تذکرہ ہو رہا تھا امام کی بارگاہ میں، تو امام سے پوچھا گیا کہ آخر کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے حجابات کو امام حسین نے دور کر رکھ دیا تھا۔ جو بھی حجابات تھے ان کو ہٹا دیا تھا۔ چشم برزخی، چشم ملکوتی کھل چکی تھی ان کی۔
کس قدر کھلی تھی، حتی رأوا منازلہم من الجنہ، حتیٰ کہ وہ جنت میں اپنے قصر اور محل کو دیکھ رہے تھے کہ یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا قصر ہے، خود دیکھ رہے تھے۔ کشف غطاء ایسا ہوا تھا ولی خدا کی طرف سے۔ ہاں عزیزان گرامی، شب عاشور کو یہ کشف غطاء ہوا تھا، حجابات دور پھینکے گئے تھے۔ یہاں پر علامہ نقن کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ شب عاشور تاریخ بشریت میں زندگی نے اتنی حقارت اور ضلالت محسوس نہیں کی تھی جتنی حقارت و ضلالت شب عاشور محسوس کی ہوگی، کہ حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اصحاب کہہ رہے ہیں کہ کہاں جائیں۔ زندگی کو اتنا ذلیل و خوار کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا، علامہ نقن کے جملے ہیں، کہیں بھی میں نے زندگی کو اتنا ذلیل و حقیر نہیں دیکھا جتنا ذلیل و حقیر شب عاشور کو اس خیمہ حسینی میں نے دیکھا۔ کیوں نہ ذلیل ہو، حقیر ہو، کیونکہ ولی خدا کی ہمراہی ہے، اس کے رقاب میں شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ خود انصار امام میں، خود اصحاب امام میں بہت سارے باب الحوائج ہیں جو مشکلات دور کرتے ہیں، جو مسائل حل کرتے ہیں، جو حاجت روائی کرتے ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اندر باب الحوائج ہے، کیوں کرنا ہو۔ لیکن کچھ باب الحوائج ایسے تو مشہور ہیں کہ جن کا سن ابھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں۔ احادیث سنتے رہتے ہیں آپ کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں مانگی جائیں تو مستجاب ہو جاتی ہیں، قبولیت اور مقبولیت ڈھونڈنے لگتی ہے کہ ان جگہوں پر کوئی دعا کرنے والا باقی تو نہیں رہ گیا۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے دعا کرنا ہے۔ احادیث میں بیان ہے کہ جو بھی گنبد امام حسین تحت قبت ہی، امام حسین کے گنبد کے تلے دعا مانگے گا، دعا کرے گا تو وہ مستجاب ہوگی۔ شیخ جعفر شوشتری اس حدیث کی اس طرح سے معنی کرتے ہیں کہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ امام کے قبے کے نیچے اگر کسی نے دعا مانگی تو وہ دعا مقبول ہوگی۔ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچھا، جہاں پر بھی امام حسین کی مجلس منعقد ہوتی ہے، وہ قبہ امام حسین کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا کی مقبولیت کے نسخے بانٹے جا رہے ہیں۔ فرش عزا پر دعا مانگو مقبول ہوگی، فرش عزا پر درخواست کرو خداوند متعال سے قبول ہوگی، فرش عزا پر حاجت مانگو حاجت روائی ہوگی۔ کیوں کر نہ ہو، کیونکہ یہ فرش عزا وہی ہیں جہاں پر باب الحوائج کا ذکر ہوتا ہے۔ جناب علی اصغر اپنی 6 ماہ کی عمر میں بھی باب الحوائج ہیں۔ عمر کو نہ دیکھیے گا، کیونکہ دوسرے عوالم تک ہمارے عقل کی رسائی ہرگز نہیں۔ دوسرے عوالم میں ان کا تصرفات
اور ان کی مقبولیت عظمت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ مشہور ہے، ثابت شدہ امر ہے کہ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں روایات میں۔ ایران میں ایک ڈرائیور تھے جو کہتا ہے کہ میں نے 25 سے 30 سال بس کی ڈرائیونگ کی ہے، مختلف شہروں میں جانا ہوتا رہا، کبھی کسی بارڈر پر، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک کے بارڈر پر۔ میں ایک دفعہ لمبے سفر کے لیے نکل گیا اور میری سواری میں کچھ خواتین تھیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر میں نے محسوس کیا کہ ہماری گاڑی میں جو پینے کا پانی ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کیا کیا کہ میں اپنی گاڑی کو بریک لگائی اور پانی کا ظرف لیے نیچے اتر آیا، آنے جانے والی گاڑیوں کے راستے میں کھڑے ہو کر پانی کا ظرف دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پانی دے دیں۔ کہتا ہے کہ بہت دیر گزر گئی، 1 گھنٹے تک میں کھڑا رہا، کسی نے مجھے روک کر پانی نہ دیا۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا اور میں اندر بس میں چلا گیا۔ ایک خاتون سے اس کا شیر خوار بچہ ہاتھوں میں لیا، وہ لے کر باہر آیا، ایک ہاتھ میں وہ شیر خوار بچہ، دوسرے ہاتھ میں پانی کا ظرف۔ پہلی گاڑی آئی اور وہ روک کر مجھے پانی دے گئی۔ دل میں کہنے لگا کتنی تو ملعون ہے وہ قوم، ولی خدا اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی کا گھونٹ دے دیں، وہ پانی کے گھونٹ کے بدلے 3 سروں والا تیر بھیجتے ہیں، ادھر تیر بھیجتے ہیں۔ فَذَبَحَهُ الطِّفْلَ من الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ عزیزان گرامی، کتنے ملعون تھے وہ افراد، کتنی شقاوت بھری ہوئی تھی، کتنا بغض بھرا ہوا تھا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اصغر کو امام حسین واپس لے کر آتے ہیں تو کچھ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر 2 قدم پیچھے بڑھتے ہیں، آخر کار موفق ہو جاتے ہیں۔ ندائے غیب آتی ہے کہ میں نے جناب اصغر کے لیے جنت میں ایک مرضعہ کو حکم دیا ہے، وہ اس کو سیراب کرے گی، لذا تم لے کر جاؤ ان کو اپنی ماں کی طرف۔ جیسے ہی وہ موفق ہوتے ہیں، امام خیمے کی طرف آتے ہیں، وہاں جو کچھ ہوتا ہے مطلب نہیں، لیکن ایک چیز کو آپ ضرور سوچئے گا، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، چھوٹے بچوں کا بدن کتنا نرم و لطیف ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے۔ وہ کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں امام حسین نے اپنی تلوار سے قبر کیسے کھودی ہوگی، اس گرم اور تپتے صحرا میں جناب علی اصغر کو کیسے دفن کیا ہوگا، اور اس دفن کرنے کا مقصد کیا ہوگا۔ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس لیے دفن کروایا تاکہ عصر عاشور جب میں ذبح کیا جاؤں گا تو یہ ملعون، یہ دشمنان دین غارت کے لیے، پامالیے لاشوں کے لیے گھوڑے دوڑائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ میرا اصغر ان سموں کے تلے آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔